الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے واسطے کچھ پچھلی باتوں کا یاد کرنا، ذہن میں حاضر کرنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں اولاً فتح ہوئی، پھر آخر میں شکست ہوئی۔ اس واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور صدمے کے بہت سے اسباب تھے۔ شکست ہو جانا، ہار جانا، یہ کچھ کم صدمہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، دانت ٹوٹا، پیشانی میں زخم آیا۔ یہ تو وہ ظاہری غم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور بھی کچھ غم تھے۔ ان میں سے ایک غم یہ تھا کہ وہ جو 50 آدمی درے پر کھڑے کیے تھے اور پھر وہ وہاں سے چلے آئے تھے، تو بظاہر شکست کا سبب وہی بنا۔ تو ان لوگوں کو صدمہ تھا کہ دیکھو ہماری وجہ سے کیا ہو گیا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکار رہے تھے، اور افراتفری میں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، بلکہ میدان چھوڑ کر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی اور ان کو اطمینان دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور تم سب کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تب وہ واپس آئے۔ تو شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اس وجہ سے غم بہت تھا۔ یہ پورا منظر جب آپ کے سامنے آیا تو اب دوسری بات سمجھیے گا۔ یہ سب ہوا، اس کے اسباب بھی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تسلی مقصود تھی کہ ان کا یہ رنج، ان کا یہ غم ختم ہو۔ تو اس کے لیے جو بھی کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ہوا۔ اس میں ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کو قرآن پاک کی آیات نازل کر کے تسلی دی جا رہی ہے، معافی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، آئندہ کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس طرح تسلی دی جا رہی ہے۔ اور ایک بات اور ہوئی، ان سب سے پہلے ہوئی، اور وہ سمجھ لیجیے گا، اب اس آیت شریفہ میں وہی بیان کی جا رہی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب تتر بتر ہونے کے بعد جمع ہو گئے اور ان کو ان باتوں کا صدمہ ہوا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. جو بیٹھے تھے، جو کھڑے تھے، جس حال میں بھی تھے، ان پر نیند طاری کر دی. تو چاہے وہ 2 منٹ آئی، 4 منٹ آئی، 10 منٹ آئی، کچھ دیر نیند آئی. اور اس نیند سے جب ان کی آنکھیں کھلی تو ان کے دلوں میں کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اسی آیت شریف ہم آپ ایک اور پڑھیں گے، سنیں گے کہ جو نیک تھے، مخلص صحابہ، سچے مخلص صحابہ، ان پر تو نیند طاری ہوئی اور ان کا غم غلط ہو گیا، بالکل دل صاف ہو گیا، تسلی ہو گئی. اور جو منافق تھے اور جو ابھی ایسے ادھورے تھے کہ ان کی سن کے ان کے ساتھ اور ان کی سن کے ان کے ساتھ، یہ ان کو نیند نہیں آئی، ان کو اونگ نہیں آئی. اور وہ قسم قسم کے خیالات میں اور قسم قسم کے ادھر ادھر کے خیالات میں اور زیادہ غم بڑھتا رہا، اور زیادہ ان کا غم بڑھتا رہا. پہلے یہ سنیے گا، اس کے بعد پھر اگلی بات بتائیں گے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر ہم نے تم پر غم کے بعد ایک نیند نازل کی جو امن تھا، سکون تھا. امانتن، جو امن تھا، سکون تھا. اس نیند نے یا کہ اس امن نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا. اس پر نیند آئی، یہ مطلب ہے چھپانے کا. نیند طاری ہوئی اور غم کے بعد چین اور سکون نازل کیا. یہ ایک جماعت کا ذکر ہے، مخلصین، پکے صحابہ. اور دوسری جماعت کا ذکر وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کو ان کے دلوں نے غم میں مبتلا کر دیا تھا، جن کو ان کی نفس نے دل ہی مراد ہے، جن کو ان کے دلوں نے ان کو غم میں مبتلا کر دیا تھا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلوں جیسے گمان. یہ آگے بھی ان کا کچھ تذکرہ ہے، پہلے اسی بات کو سمجھ لیجیے گا آپ. دوستو، اب مجھے یہ بات سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور آپ کو یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ تکلیف تو دونوں کو ہوتی ہے، مومن مخلص کو بھی، متقی اور پرہیزگار کو بھی، اور کافر اور گناہگار انسان کو بھی، دونوں کو تکلیف ہوتی ہے. بخار آئے گا دونوں کو تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی دونوں کو تکلیف ہوگی، کوئی اور بات ہوگی، دونوں کو رنج، صدمہ، تکلیف سب کو ہوگا. لیکن یہ صدمہ مؤمنین اور مخلصین، جس کو متقی کہہ لو، جس کو اللہ والا کہہ دیتے ہیں آج کل آپ لوگ، پکا سچا مسلمان، ان کے دلوں سے جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا سبب کچھ بھی بنے، ظاہری سبب بنے، کچھ بھی بنے سبب، جلدی تکلیف دل سے اندر ختم ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کے واسطے یہ تکلیف انعام ہوتا ہے اور تربیت ہوتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے. پیچھے بھی پڑھا آپ نے اور یہاں بھی آئے گا. اور جو لوگ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، چاہے وہ مومن ہی ہیں، اور جو کافر ہے، مشرک ہیں، ان کی وہ تکلیف چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا اور عذاب ہوتی ہے، تو وہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے. حالات اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیالات ہی ان کی تکلیف کو بڑھاتے رہتے ہیں. اب یہ بات آپ کو آسانی سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی.
دوستو اپنی باتیں ظاہر تو نہیں کیا کرتے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی ضرورت سے ظاہر کر بھی دی جاوے تو خیر اس میں کوئی ایسی خرابی بھی نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ مجھے بہت بڑا نقصان ہوا پیسے کا، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے سمجھ لو کہ بس لوٹ جانا جس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی میں آگے پیچھے کی تفصیل نہیں بتاتا، بس اتنا ہی بتا دینا کافی ہے۔ جب وہ خبر میرے سامنے آئی اور میں نے اس میں سوچنا شروع کیا تو پڑھنے والے طلبہ میرے سامنے بیٹھے تھے، میں ان کو پڑھانا چاہ رہا تھا، سبق پڑھانا چاہ رہا تھا۔ اس کا اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ مجھ سے بولا نہیں گیا، کچھ کہا نہیں گیا، اور میں نے ان بچوں کو کہا کہ جاؤ بھائی چھٹی آج۔ ان کی چھٹی کر کے اور میں لیٹ گیا، وہیں درسگاہ میں جہاں پڑھایا کرتے تھے بیٹھ کے وہیں لیٹ گیا۔ الحمدللہ 1 منٹ یا 2 منٹ نیند آئی، آنکھ ایسی لگی، پھر آنکھ کھل گئی، اور طبیعت میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کچھ دکھ بھی نہیں تھا۔ میں ایسا ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جبھی میں نے ان جماعت والوں کو، بچوں کو بلایا اور پھر میں نے ان کو سبق پڑھایا۔ یہ میں نے آپ کو قصہ خاص طور سے اس واسطے سنایا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں جی وہ تو بڑے لوگوں کے قصے ہیں، صحابہ کے ہیں، انبیاء کے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دستور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انعام ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، پھر اچھا نہ رہے پھر کیا پتہ کیا ہو اس کے ساتھ۔ یہ ہے، یہ بات ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی برا گمان کر رہے تھے اور جاہلوں جیسا گمان کر رہے تھے، یہ شخص نبی ہے بھی کہ نہیں؟ ہمیں تو لگتا نہیں بھائی، اگر نبی ہوتا تو اللہ کی مدد آتی، پھر ہارتا تھوڑا ہی۔ اور بس اللہ اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ وعدے تو بہت ہے لیکن مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد تو آئی نہیں۔ نہ معلوم کیا کیا باتیں دماغ کے اندر آنے لگی۔ ڈر، خوف، جیسے کہ پہلے بتایا تھا، بس صلح کر لو، اس سے کر لو، اس سے صلح کر لو، ہاں فلاں کا جھنڈا اٹھا لو، فلاں کا جھنڈا اٹھا لو۔ یہ انہی لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو پہلے ہی سے ایمان حاصل نہیں ہوتا یا ایمان میں زبردست کمی ہوتی ہے۔ جی ہاں، آگے بھی پڑھیں گے، آپ آج ہی پڑھیں گے، آج ہی سنیں گے آپ انشاءاللہ العزیز۔ اس واسطے اگر ہم دین پر ثابت قدم رہیں، اس میں سب کچھ آ گیا، تو انشاءاللہ العزیز جو وقت مشکل بھی آئے گا اس میں بھی ہم ثابت قدم رہیں گے، نہ اتنی بے چینی اور بے سکونی ہوگی، اور نہ ہی ہم اس میں ایسا کوئی کام کریں گے کہ جو ایمان کی پونجی تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے وہ بھی کھو بیٹھے، اس میں ہم ایسی حرکت بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب چلتے ہیں، قریب آج بھی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آج تو مسلمان ہر طرف پیٹی پٹ رہے ہیں، بس ارے فلاں لوگوں کے ہاں نظام بڑا اچھا ہے، ان کے یہاں بڑی اچھی تعلیم ہے، کبھی اسلام پر، کبھی مسلمانوں پر، کبھی علماء پر، کسی پر طنز کرنے لگتے ہیں۔ یہی ہے وہ گمان اور یہی ہے وہ جاہلیت کے خیالات۔ جب ایسا ہوا کرے، خدا نہ خواستہ جب ایسا ہو تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ، ایک بات۔
اور ایک بات اور سوچ لیا کرو انشاءاللہ العزیز، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ دل میں سوچا کرو، زبان سے کہو یا نہ کہو، اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے اور سب کچھ دیکھا جائے گا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے اور تو سب کچھ دیکھا جائے گا۔ یہ بات جو ہے بڑی مضبوط کرنے والی ہے، دل کو بہت مضبوط کرنے والی ہے، اور بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ تکلیفیں تو سب ایک دم ختم ہو جائیں گی، آنکھ بند ہوتے ہی ایک دم ختم ہو جائیں گی، پھر ایک دوسرا ہی جہان اور دوسرا ہی معاملہ شروع ہوگا، اور وہاں تو بالکل جو بھی کچھ ہوگا ایمان اور اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لیے یہ کہا کرو زبان سے بھی آہستہ سے، اور اپنے دل میں سوچا کرو اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان پر خاتمہ کر دے، باقی جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی۔ اچھا جی، وہ لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے زبان سے، کیا کیا دل میں سوچ رہے تھے؟ دل میں جو سوچ رہے تھے وہ تو بتایا، اور زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، هل لنا من الامر من شیء، ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ دیکھو اس جملے کا مطلب آپ کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کے بہت سے مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ان کا بظاہر مطلب کچھ اور تھا، یعنی وہ تاثر کچھ اور دینا چاہتے تھے اور اپنے دل میں کچھ اور لیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی بات ظاہر کر دی اگلے جملے میں، اور اس جملے کا مطلب بتا رہے ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے گا ان کو کہ تمام اختیارات اللہ ہی کو ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر من شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے گا اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، وہ لوگ جن کے مقدر میں قتل لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے قتل ہونے کی جگہوں پر خود ہی نکل آتے۔ یہ ایک بات پوری ہوئی۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا، آپ انشاءاللہ سادے الفاظ میں سمجھیے گا۔ بس کیا بتا دیں، ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے میدان جنگ میں، ہمیں تو مجبور ہو گئے، ہم تو مجبوری میں آئے یہاں سے۔ کیوں آئے مجبوری میں؟ کوئی یوں کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، کوئی یوں کہے گا کہ دیکھو یہ پیچھے رہ گئے، دین کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ ہم تو اس وجہ سے آ گئے تھے، ورنہ اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا اور ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں میدان جنگ میں بالکل نہ آتے لڑنے کے واسطے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، بظاہر یہ کہہ رہے تھے، بظاہر ان کا مطلب یہ تھا بس اللہ کی مرضی، بھائی ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو وہ اپنے الفاظ تو یہ تھے اور مطلب تو وہ یہ دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ بس اللہ کی مرضی، جو کچھ ہو گیا، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، بات وہ تھی جو اللہ نے آگے جا کر ظاہر کی کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں میدان میں لڑنے کے واسطے بالکل نہ آتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا کہ دیکھو جن لوگوں کی موت کا وقت آ گیا تھا، جن لوگوں کے لیے ہم نے قتل ہونا مقرر کر دیا تھا،
اگر وہ اپنے گھروں میں بھی چھپ کر بیٹھ جاتے، سبب کچھ بھی بنے، بات کچھ بھی ہو، وہ خود نکل کر آتے اس جگہ پر جہاں ان کے لیے قتل ہونا لکھا گیا تھا. اس لیے تم میدان میں آئے تو اس سبب سے قتل نہیں، اور اگر تم گھر بیٹھ جاتے تو تمہاری جان نہ بچتی وہاں سے. جو لکھا ہوا تھا اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے تھا. یہ بتایا بات اب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے، اچھی طرح سمجھا دے، اور ہمارے ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے. دیکھو دوستو، پھر میں دوبارہ آگے جو آیت شریفہ آ رہی ہے اسی کے بارے میں، یہ دوبارہ آئی ہے، یہاں پیچھے بھی آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ جو حالات پیش آئے ہیں اس کے مختلف اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ تھا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، اور ہمیں آزمانے کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کا جو حال ہے، جو کچھ آگے کا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن ایسے حالات پیش کرنے تھے، ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے تھے جس میں آزمائش ہو جاوے اور مومن مخلص الگ ہو جاوے اور منافق اور کافر وہ الگ ہو جاوے. اس کو ماتے لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماوے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. اور سینوں میں کیا ہے؟ ایمان. جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو آزماوے، اور مومن مخلص الگ ہو جاویں، پکے سچے الگ ہو جاویں، اور کچے پکے الگ ہو جاویں. ایک بات. دوسری بات وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دے. ہاں تو دیکھو حالات جو بھی پیش آتے ہیں، جس طرح کے بھی پیش آتے ہیں، تھوڑے زیادہ، بیماری کے، رنج کے، غم کے، دشمنوں کے غلبے کے، جو بھی حالات پیدا آتے ہیں، اگر پکا سچا مسلمان ہے تو ہر قسم کے حالات سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. اور جو کمی، جو وسوسہ، جو خیالات، برے خیالات اس کے اندر ہوتے بھی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو دل یعنی ایمان پاک ہو جاتا ہے وسوسوں سے اور قسم قسم کے خیالات سے. بات بالکل صاف ہو گئی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور جب میں یوں کہا کروں ایک بات بتاتا ہوں وہ بڑی خاص بات ہوتی ہے، اور وہ بات حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہے. ہاں، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کو بھی برے برے خیالات آتے ہیں بعض مرتبہ. آپ یوں سمجھ لو کہ بالکل اسی طرح کے خیالات آتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی منافقوں کا حال سن رہے تھے. لیکن وہ خیالات دراصل ان حالات کی بنا پر، ان سختیوں کی بنا پر دل میں سے اٹھ کر نکل رہے ہیں. اب وہ انشاءاللہ دوبارہ دل میں نہیں جائیں گے، وہ دل میں آ نہیں رہے ہیں، دل میں بیٹھ نہیں رہے ہیں، دل میں جم نہیں رہے ہیں، بلکہ دل میں سے نکل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. دوستو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حالات اپنے خاص طور سے نہیں بتانے چاہیے. سختی ہوئی، کوئی بھی معاملہ ایسا پیش آیا، برے برے خیالات آئے اور انہوں نے گھیرے رکھا، 2 دن 4 دن 10 دن گھیرے رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ختم ہوئے کہ کبھی زندگی میں نہیں آئے. یہ ہے وہ دل کو، ایمان کو پاک کرنا.
تو منافقین کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں کے اندر جم جاتے ہیں، اور جو کچھ رہا سہا ایمان ہے اس کو بھی لے اڑتے ہیں۔ اور مومنین، متقی، پرہیزگار، ذکر شغل کرنے والوں کو بھی خیالات آتے ہیں، وسوسے جن کو کہتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن وہ ذکر اور تقوی کی برکت سے دل سے نکل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ کچھ باتیں جس میں شکست کے اسباب بھی ہیں بیان کی گئی ہیں، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اگلی ایک بات اور سنیے گا، ترجمہ ہی کیجیے گا۔ وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے اس دن جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں، کافر اور مشرک اور مومن آمنے سامنے تھے، اس دن تم میں سے، مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا، یعنی بہکا دیا، یوں کہہ دو آپ، پھسلا دیا ان کے بعض اعمال کی سبب، ان کو شیطان نے پھسلا دیا، ہٹا دیا ان کے بعض اعمال کی سبب۔ اس کو اردو میں لغزش کہتے ہیں، لغزش۔ میں لغزش کا بھی ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا، پھسلانا اسی کو کہتے ہیں۔ اب اس کو صاف الفاظ میں اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ جو تم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے اور تم لوگ وہاں سے ہٹے جہاں تمہیں کھڑا کیا تھا، یہ دراصل تمہارے بعض گناہوں کے سبب سے ہوا ہے، اور تمہارے بعض گناہوں کے سبب تمہیں شیطان میدان سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو تم میں سے ہٹ گئے تھے اس دن جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھی، بس ان کو پھسلایا شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب۔ یہ ہوا، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ بعض گناہوں کے سبب ایسا ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے، اور جس کی بنا پر یہ شکست ہوئی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے، حلیم ہے، غفور حلیم، بہت بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ ہوا، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے، اور دوسرا گناہ تیسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے، اور گناہگار لوگوں کو شیطان بہکانے میں بڑی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو بعض اعمال کی بنا پر شیطان کی وہ باتیں ان کے دل میں اثر کر گئی جن کی بنا پر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ تو بعض لوگوں کا ایسا ہوا کہ گناہ کے سبب وہ میدان سے بھاگے، شیطان ان کے دلوں میں کوئی بات ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، اور ان کی بنا پر پھر مخلصین کو بھی، سچے اور ثابت قدم لوگوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بات سمجھ میں ہو گئی؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا